بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ سورہ یوسف ہم پڑھ رہے ہیں اور آج جو رکوع پڑھیں گے وہ 11 آیتوں پر مشتمل ہے، آیت نمبر 58 سے آیت نمبر 68۔ یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ تسلسل کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے آج بھی اسی کا کنٹینیوشن ہوگا۔ ہم نے گزشتہ رکوع میں پڑھا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکال لیا گیا اور جو بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکلوایا اس کے پاس حضرت یوسف پہنچنے کے بعد اس نے یوسف علیہ السلام کو ایک عہدے کی پیشکش کی اور یوسف علیہ السلام نے خزانچی بننے کو پسند کیا، کیونکہ اب اس ملک میں جو حالات پیش آنے والے تھے اس سے یوسف علیہ السلام اچھی طرح واقف تھے کہ 7 سال تک خوشحالی آئے گی، پھر 7 سال قحط سالی آئے گی، ڈراٹ سچویشن آئے گا۔ تو خزانچی اگر یوسف علیہ السلام بن جائے تو مضبوط پلاننگ کے ذریعے 7 سال تک، آگے کے 7 سال میں جب ڈراٹ آئے گا تو اس کا کیسا انتظام کرنا ہوگا، اس کی پلاننگ یوسف علیہ السلام اچھی طریقے سے کر سکیں گے۔ تو اس لیے آپ نے یہ خواہش کی کہ مجھے خزانچی بناؤ، تو اس بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو خزانچی بنا دیا۔ اس کے بعد 7 سال تک خوشحالی آئی اس ملک میں، ڈھیر سارا اناج زمین سے پیدا ہوا، ہر طرف ہریالی، بہت ہی بہترین دن آئے۔ اب چونکہ یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا کہ آئندہ 7 سال بہت ہی خشک سالی کی صورتحال پیدا ہونے والی ہے، تو آپ نے اپنی پلاننگ کے ذریعے کون سے اناج کو کہاں رکھنا چاہیے، کتنا رکھنا چاہیے، کیسا خرچ کرنا چاہیے، ساری پلاننگ آپ نے کر لی اور وہ 7 سال تک اپنی پلاننگ پہ عمل کرتے رہے۔ 7 سال کے بعد جب قحط سالی آئی تو اب یہاں پر اس ملک میں جہاں یوسف علیہ السلام خزانچی تھے کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ 7 سال کا پورا انتظام کیا جا چکا تھا۔ دوسرے ممالک کے لوگ، آس پاس کے کنٹریز کے لوگ پریشان تھے کیونکہ ان کو نہیں پتا تھا، انہوں نے پورا خرچ کر دیا۔ مسلسل 1 سال 2 سال 3 سال جب ڈراٹ آ گیا تو لوگ بھوکوں مرنے لگے، اناج نہیں تھا لوگوں کے پاس، پانی نہیں تھا پینے کے لیے، اس قدر بری صورتحال تھی۔ اور یہ بھی جو کنعان کا علاقہ تھا جہاں یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو بولی میں پھینک دیا تھا، کنویں میں پھینک دیا تھا، وہ بھی کنعان کے علاقے میں رہتے تھے، وہاں پر بھی صورتحال بڑی خراب تھی۔ لیکن یہ مصر کا علاقہ جہاں یوسف علیہ السلام خزانچی تھے وہاں پر کسی قسم کی پریشانی نہیں تھی۔ جب 7 سال گزر گئے خوشحالی کے، جب قحط سالی کے سال شروع ہو گئے، تو اب یہاں پر ہونے یہ لگا کہ یوسف علیہ السلام نے پورا جمع شدہ اناج اب آہستہ آہستہ نکالنا شروع کیا اور طے کر دیا کہ اب ہر خاندان کو اتنا اتنا اناج دیا جائے گا، یعنی راشن کارڈ کا سسٹم سب سے پہلے شروع کرنے والے یوسف علیہ السلام تھے۔ کس خاندان کو کتنا کتنا اناج ملے گا تاکہ کوئی بھوک مری کی زندگی نہ جیے، فاقہ کشی سے بچے رہیں۔ اور اتنا زیادہ وافر مقدار میں اناج تھا کہ پورے مصر کے 7 سال تک کے لوگوں کے اناج کی ضرورتیں پوری ہو سکتی تھی، اس سے زیادہ اناج تھا سٹاک۔ اب جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ آس پاس کے ممالک میں بھی لوگ بھوک مری سے پریشان ہیں، تو آپ نے اعلان کروایا کہ جس جس کو بھی اناج ہونا ہے آؤ خرید کے لے کے جاؤ۔ اب باضابطہ اس کا سیل ہونا شروع ہوا، رقم دو اور اناج لے کے جاؤ، لیکن ہر کسی کو من مانی اناج نہیں دیا جائے گا، جتنی ریکوائرمنٹ ہے، گھر کے کتنے لوگ ہیں بتاؤ، وہ حساب سے اناج بیچا جائے گا، من مانی اناج نہیں بیچا جائے گا، کیونکہ وہاں پر کمانا مقصود نہیں تھا نا، وہاں پر لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنا مقصود تھا۔ اب ہوا یہ کہ کنعان میں جہاں یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے دوسرے بھائی، سوتیلے بھائی اور آپ کے ایک سگے بھائی جو تھے بنیامین، وہ بھی رہتے تھے، ان کو پتا چلا کہ بازو مصر کے ملک میں ایک بادشاہ ہے، اس نے جو ہے اعلان کر دیا ہے کہ جس جس کو اناج ہونا ہے آؤ لے کے جاؤ۔ تو یہ لوگ بھی آئے، یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی یوسف علیہ السلام کے دربار میں عام شہریوں کی طرح آئے اور اپنا اناج کی درخواست دی۔ اب کیا ہوا وہ اس رکوع میں بیان ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ فعرفہم وہم لہ منکرون۔ اب یہ ہوا کہ جب ان کو اناج کی ضرورت پڑی، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو بھیجا، جاؤ جا کے اناج لے کے آؤ۔ تو یہ بھائی، سوتیلے بھائی یوسف علیہ السلام کے، یوسف علیہ السلام کی خدمت میں آئے، دربار لگا تھا، یوسف علیہ السلام بیٹھے تھے
بادشاہ وقت کے نمائندے بن کر اطراف خدمت گزار یوسف علیہ السلام کے ٹھہرے ہوئے آپ کی خدمت میں. آپ یوں سمجھیے کہ آپ پرائم منسٹر ہیں اس بادشاہ کے، وہ منزلت آپ کو حاصل ہو گئی تھی. اب آپ کے بھائی بھی آئے دربار میں اناج مانگنے کے لیے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے فَعَرَفَهُمْ، اپنے بھائیوں کو دیکھتے ہی یوسف علیہ السلام پہچان گئے کہ یہ میرے بھائی ہیں، انہوں نے مجھے کنویں میں پھینکا تھا. وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، لیکن وہ لوگ یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے، کیونکہ جس وقت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کنویں میں ڈالا تھا اس وقت یوسف علیہ السلام بہت چھوٹے تھے، اب تو بڑے ہو گئے تھے، کہاں سے پہچان پائیں گے. وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، اور جب یوسف علیہ السلام نے ان کے بارے میں دریافت کیا کہ تم لوگ کتنے ہو، کتنے بھائی بہن ہو، کتنا اناج چاہیے، بالکل ایسا آپ نے پوچھا بھائیوں سے جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچانا ہی نہیں. تم لوگ کتنے بھائی ہو، کہاں رہتے ہو، کیا ہے، ساری تفصیلات معلوم کی. اس کے بعد ان کے لیے جو ہے اناج کا بندوبست کر دیا، ان کو جتنا اناج دینا تھا اتنا دے دیا. قال اتونی بأخ لکم من ابیکم، اب چونکہ یہ بھائی آئے تھے اور یوسف علیہ السلام کے جو حقیقی بھائی تھے بنیامین جن کا نام تھا، ان کو یعقوب علیہ السلام نے بھیجا نہیں تھا، صرف انہی بھائیوں کو بھیجا تھا، چھوٹے بھائی کو نہیں بھیجا تھا، اپنے پاس ہی رکھا تھا. ان سے کہا تھا کہ تم لوگ جا کے لے کے آؤ. تو یوسف علیہ السلام نے پوچھا جب تمہارے ایک اور بھائی بھی ہیں تو ان کو کیوں نہیں لایا؟ تو انہوں نے کہا کہ والد کی خدمت کے لیے چھوڑ کر آئے ہیں، وہ اکیلے ہیں اس لیے ان کو چھوڑ کر آئے ہیں. تو اب یوسف علیہ السلام نے کہا کیونکہ ہر مہینہ آ کے لے کے جانا ہے، آئندہ مہینے تم اپنا اناج لینے کے لیے جب آؤ گے تو اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے کے آنا. الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین، کیا تم نے دیکھا نہیں میری ایمانداری کو کہ میں نے کس طرح سے تمہارے لیے اناج کا سامان رکھا ہے اور میں کتنا مہمان نواز ہوں، میں نے کیسی مہمان نوازی کی ہے تمہاری. یہ مہمان نوازی میری آئندہ بھی جاری رہے گی تمہارے ساتھ، لیکن تم اپنے چھوٹے بھائی کو بھی لانا. فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ، اور اگر تم اپنے اس بھائی کو اب کی بار نہیں لائے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی اناج نہیں ہوگا، تم کو کوئی اناج نہیں دیا جائے گا. یہی نہیں بلکہ تم میرے قریب بھی نہیں آ سکو گے، میرے پاس آنے کی بھی پرمیشن تم کو نہیں دی جائے گی اگر تم اب بھی اپنے بھائی کو نہ لائے تو. قالوا سنوارد عنہ اباہ وإنا لفاعلون، تو اب وہ کہنے لگے کہ ہاں ضرور ہم جو ہے اپنے والد سے مطالبہ کریں گے، جب نیکسٹ ٹائم ہم آئیں گے تو ضرور ہم اپنے والد سے کہیں گے کہ ہمارے اس بھائی کو بھی ہمارے ساتھ بھیجو، اور ہمیں امید ہے کہ ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہوں گے، آئندہ آئیں گے تو بھائی کو ساتھ لے کے آئیں گے. وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون. اب یوسف علیہ السلام نے کیا کیا، جب بھائیوں کے لیے اناج، عہدیداروں سے کہا کہ ان کے لیے اناج ان کے بوریوں میں، ان کے تھیلوں میں ڈال دو، جتنا اناج دینا ہے پر ہیڈ کے حساب سے اناج ڈال دو. ساتھ میں آپ نے یہ بھی حکم دے دیا کہ جو پیسے تم نے ان سے لیے ہیں اناج کے، وہ پیسے بھی خاموشی کے ساتھ انہی بوریوں میں ڈال دینا. جو کچھ غلہ انہوں نے خریدا ہے اس کی جو رقم انہوں نے دی ہے وہ رقم بھی واپس ان کے بیگز میں ڈال دینا. اب آپ نے ایسا کیوں کہا؟ دیکھیے آپ کو ایک ڈاؤٹ تھا کہ اگر یہ لوگ جائیں گے واپس تو اب نیکسٹ ٹائم بھائی کو ساتھ لے کر نہیں آئیں گے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام ان کو نہیں چھوڑیں گے. اب یعقوب علیہ السلام کو ان کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، ان بھائیوں کے اوپر. ایک بھائی کے ساتھ جو ہوا یعقوب نے دیکھا، اب یہ دوسرے بھائی کو یہ بھیجنا نہیں چاہتے، تو اب یہ نہیں بھیجیں گے یعقوب علیہ السلام کو، یہ بھائی کو نہیں لائیں گے یہ لوگ. تو لہٰذا یہ ترکیب آپ نے اختیار کی کہ اس میں پیسے ڈال دو، واپس ان کی رقم ان کے بیگ میں ڈال دو، تاکہ جب وہ لوگ گھر کو جائیں یعقوب علیہ السلام کے سامنے اناج کھولیں تو ان کی رقم نکل کے آئے، تو یعقوب علیہ السلام یہ سمجھیں کہ یہ رقم غلطی سے آ گئی ہے، لہٰذا اس کو واپس کرنے کے لیے جاؤ، کیونکہ نبی ہے نا، کسی کی رقم اس طرح سے لیتے تو نہیں ہیں، کم از کم اس ہیلے سے پھر ایک بار بھیجیں گے. اور یہ لوگ آ تو نہیں سکتے تھے بغیر بھائی کے، کیونکہ یہ کہہ دیا گیا تھا کہ بغیر بھائی کے آئیں گے تو اب کے قریب بھی آنے نہیں دیا جائے گا. تو یہ اس طرح سے پلاننگ کر کے وہ رقم ان کے بیگوں میں ڈال دی گئی. لعلہم یعرفونہا، تاکہ وہ اسے پہچان لیں کہ یہ ایسا ہوا ہے،
اب ہم کو کیسا بھی واپس جانا ہے اور رقم لوٹانی ہے اور پھر نیکسٹ منتھ کا اناج بھی لے کے آنا ہے۔ اِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، جب اپنے گھر والوں کے پاس جب وہ جائیں تو اس چیز کو پہچان لیں، لَعَلَّهُمْ يَرْجُونَ، تاکہ وہ پھر پلٹ کر آئیں۔ ایسا نہ ہو کہ بھائی کی شرط لگا دینے کی وجہ سے یہ پھر آئے ہی نہیں۔ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ، اور پھر وہ اناج لے کر بھائی جب اپنے والد کے پاس پہنچے، قالوا یا ابانا منع منا الکیل فارسل معنا اخانا نقتل وانا له لحافظون، تو اب کہنے لگے کہ ہمارے والد، ہم کو دوسری بار آنے سے روک دیا گیا ہے اس وقت تک جب تک کہ بھائی کو ساتھ لے کے نہ آئیں۔ اگر آپ آئندہ بار ہمارے ساتھ بنیامین کو نہیں بھیجیں گے تو ہم غلہ نہیں لا سکیں گے، آپ بے فکر رہیے، ہم اس کی حفاظت کریں گے، آپ اس کے بارے میں فکر مند مت ہوئیے، ہم حفاظت سے لے کے آئیں گے۔ قال هل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، تو اب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ان سے، میں تم پر بھروسہ کروں؟ کیا تم بھروسے کے قابل ہو؟ میں نے اس سے پہلے بھی تمہارے ان کلمات پر تم پر بھروسہ کیا تھا، ہم اس کی حفاظت کریں گے، لیکن تم نے میرے بھروسے کا خون کر دیا۔ اب پھر ایک بیٹے کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، وہی کلمات دہراتے ہیں جو اس بھائی کے بارے میں دہرائے تھے۔ میں نہیں بھیج سکتا بنیامین کو۔ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، حالانکہ حفاظت کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن اسباب کو بھی تو دیکھنا پڑتا ہے نا۔ وہ رحم کرنے والا ہے، حفاظت کرنے والا ہے، اس پر مجھے پورا بھروسہ ہے، لیکن حالات ایسے نہیں ہیں کہ میں بنیامین کو تمہارے ساتھ بھیجوں۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، جب انہوں نے اپنا سامان کھولا، اناج سے بھری ہوئی جو بوریاں یوسف علیہ السلام نے ان کو دی تھی، جب انہوں نے اس کو کھولا، وَجَدُوا بِضَاعَتُهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، تو انہوں نے اس اناج کے اندر سے وہ مال جو انہوں نے دے کر اناج خریدا تھا وہ پورا برآمد کیا۔ حیران ہو گئے کہ ہم نے جو رقم ادا کی تھی وہ رقم ویسی کی ویسی واپس آ گئی۔ قالوا یا ابانا ما نبغی، تو کہنے لگے بھائی والد سے، دیکھیے اب ہمارے ساتھ تو ایسا سلوک ہوا ہے، ہم کو اناج دیا گیا، اس کے اوپر سے یہ کہ ہم نے جو رقم دی تھی اناج کی وہ بھی واپس لوٹا دی گئی۔ اتنے اچھے مہمان نواز لوگ ہیں، ہم کو ان کی مہمان نوازی نہیں ٹھکرانی چاہیے، جانا چاہیے کیسا بھی۔ حاذہ بضاعتنا ردت الینا، یہ دیکھیے ایک تو ہم کو اناج دیا گیا، حالانکہ اناج بیچنا اس قحط سالی کے دوران دوسرے ملک کے بادشاہ کو ہم کو کوئی ضروری نہیں تھا، لیکن انہوں نے نہ صرف یہ کہ ہم کو اناج دیا بلکہ ہماری دی ہوئی رقم بھی لوٹا دی ہماری طرف۔ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا، تو اب دوسری بار جب ہم جائیں تو براہ مہربانی ہم کو جانے دیجئے اور اپنے بھائی کو ساتھ لے جانے دیجئے، ہم حفاظت کریں گے اس کی، ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں۔ وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، بلکہ ہم نیکسٹ ٹائم جب جائیں گے تو تھوڑا ریکویسٹ کر کے اناج زیادہ لائیں گے۔ ذالک کیل یسیر، اور یہ جو غلہ اس وقت ہم کو دیا گیا ہے وہ ہمارے حساب سے تھوڑا ہے، ہم کو جو تھوڑا غلہ دیا گیا ہے ہم اس میں اور اضافہ کریں گے دوسری بار جائیں گے تو بھائی کو ساتھ لے جانے سے۔ وہ جس انداز سے بھائی کو لانے کا مطالبہ کر رہے ہیں اس سے ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہم بھائی کو لے جائیں گے تو ہم کو ذرا زیادہ غلہ ملے گا۔ قال لن ارسلہ معکم، اب یعقوب علیہ السلام نے صاف کہہ دیا کہ میں بنیامین کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، حتی تؤتونی موثقا من اللہ، اس وقت تک نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کی قسم کھا کر وعدہ نہ کرو کہ حفاظت سے لاؤ گے، کیونکہ مجھے تم پر بھروسہ نہیں ہے۔ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ، جب تک تمہارا اختیار ہے پورا اختیار استعمال کرتے ہوئے حفاظت کے ساتھ تم اپنے بھائی کو لاؤ گے، اس کا وعدہ اللہ کی قسم کے ساتھ کرنا ہوگا۔ ہاں اگر انہوں نے تم سب کو قید ہی کر دیا تو یہ تمہاری مجبوری ہے، لیکن تمہاری طرف سے پوری کوشش ہونی چاہیے، اس کا مجھ سے وعدہ کرو، وہ بھی اللہ کی قسم کے ساتھ۔ فلما آتوہ موثقہم، اور جب انہوں نے اللہ کی قسم کھا کر پختہ وعدہ کر لیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اس وقت اللہ کی قسم کہہ کر یعقوب علیہ السلام کو نہیں منایا، بلکہ محمد کے رب کی قسم کہہ کر منایا۔
چونکہ یعقوب علیہ السلام نے ایک بار اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں، ان کا نام محمد ہوگا، اللہ کے بڑے پیارے نبی ہوں گے، اس کا ذکر کیا تھا، تو ان کو یاد تھا۔ اس وقت انہوں نے یہ خیال کیا کہ یہی موقع ہے، اس علم کو استعمال میں لاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ورب محمد، محمد کے رب کی قسم ہے، ہم حفاظت سے لائیں گے اپنے بھائی کو۔ تو جب انہوں نے یہ وعدہ کیا، قال اللہ علی ما نقول وکیل، تو آپ نے فرمایا کہ جب تم وہ نام لے رہے ہو تو اب انکار کرنے کی گنجائش ختم ہو گئی۔ میں بس اتنا کہوں گا کہ ہماری گفتگو سے اللہ تعالیٰ واقف ہے اور وہ گواہ ہے، اس کی گواہی میں اجازت دیتا ہوں۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ۔ تو اب یعقوب علیہ السلام نے ان کو نصیحت کی کہ ٹھیک ہے، لے کے جاؤ بنیامین کو اپنے ساتھ، لیکن تم لوگ، چونکہ ان کی تعداد زیادہ تھی بھائیوں کی، اور کافی طاقتور بھائی تھے، کافی حسین و جمیل تھے صورت شکل کے، اتنے سارے بھائی حسین و جمیل صورت شکل کے جب ایک دروازے میں داخل ہوں گے، لوگوں کی نظریں پڑیں گی، نظر لگے گی، تو آپ نے کہا کہ نہیں، لوگوں کی نظریں بہت بری ہوتی ہیں، حدیث میں بھی آیا ہے کہ نظریں لگتی ہیں، العین حق کہا گیا ہے، نظر بد کا لگنا حق ہے، سچی بات ہے۔ تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ تم لوگ الگ الگ دروازوں سے 3 4 4 کر کے داخل ہونا، شہر میں ایک دروازے سے داخل مت ہو۔ اندر جانے کے بعد پھر جب محل کے پاس جاؤ تو پھر سب بھائی ایک ہو کر داخل ہونا، لیکن شہر میں داخل ہوتے وقت الگ الگ دروازوں سے داخل ہو۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، لیکن یاد رکھو یہ صرف احتیاطی تدابیر ہیں۔ نظر لگتی تو ہے، لیکن نظر اپنے آپ میں فاعل حقیقی نہیں ہے نا، ہر چیز تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور میں تمہیں صرف نصیحت کر سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مقابلے میں جا کر میں تم کو کوئی فائدہ یا نقصان تو نہیں پہنچا سکتا، احتیاط بتا رہا ہوں، باقی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا، صرف اسی کا حکم نافذ ہوتا ہے۔ علیہ توکلت، اور میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے، تم کو جو بھیج رہا ہوں یہ احتیاط بتا رہا ہوں، لیکن اصل میں میرا بھروسہ تو صرف اللہ تعالیٰ پر ہی ہے۔ وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور جو بھروسہ کرنے والے ہیں، توکل کرنے والے ہیں، وہ تو اللہ پر ہی توکل کرتے ہیں۔ ولما دخلوا من حیث امرہم ابوہم، اور جب وہ اپنے بھائی کو لے کر پھر مصر میں داخل ہوئے، اور اپنے والد کے حکم کے مطابق ہی چیدہ چیدہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہوئے۔ ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضاها۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے متفرق دروازوں سے تو انٹری کی، احتیاط کے طور پر تھی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ نظر اپنے آپ میں کوئی چیز ہے، ایسا نہیں، وہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کی تقدیر سے کوئی اور چیز ان کو نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ان کا ایک خیال تھا، ایک تدبیر تھی، بس الگ الگ دروازوں سے داخل ہونے۔ چونکہ انہوں نے والد سے وعدہ کیا تھا تو وعدے کے مطابق انہوں نے اسی پر عمل کیا۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، ہاں یعقوب جو ہے صاحب علم تھے، اپنے علم سے انہوں نے کہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر دیکھیے آپ کو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ اپنے آپ کو نظر سے بچانے کی کوشش ضرور کرو۔ نظر حق ہے، اپنے آپ کو نظر سے بچانے کی کوشش ضرور کرو، لیکن یاد رکھو کہ جو کچھ اچھا یا برا ہوگا تمہارے ساتھ وہ تو اللہ کی مرضی سے ہی ہونے والا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے علم سے ضرور کہا تھا، ایک احتیاطی پریکاشنری میجر کے تحت، لیکن ان کا بھروسہ تو صرف اللہ پر ہی تھا۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگ اس مسئلے کو اچھی طریقے سے نہیں سمجھتے، اسی لیے ایک طبقہ وہ پیدا ہو جاتا ہے جو ساری نظر وغیرہ پر اس کا اعتماد ہو جاتا ہے، ظاہری چیزوں پر اعتماد ہوتا ہے، اپنے مالک کی حقیقی سے نظر ہٹ جاتی ہے۔ ایک وہ بندہ ہوتا ہے جو مالک کی حقیقی پر نظر رکھنے کا مطلب یہ سمجھتا ہے کہ سارے اسباب کو ہی مٹا دیا جائے، ایسا نہیں، اس کا ایک طریقہ ہے، ایک لمٹ ہے۔ اپنا اعتقاد، اپنا ایمان، اپنا توکل مضبوط رکھو، ظاہری اسباب ضرور پورے کرو، لیکن ایمان اور توکل اللہ پر ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد
وہ جب یوسف علیہ السلام کے پاس دوبارہ پہنچے بنیامین کے ساتھ، تو اب یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ کیا رویہ رکھا وہ آئندہ کے رکوع میں بیان ہوگا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، آمین والحمد للہ۔